طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کتا۔ کتا کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ کتا کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ کتا ادبی اصطلاح میں ایک ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں۔ کتا ادبی اصطلاح میں ایک ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا تجربہ دو یا دو سے زیادہ اشعار میں اس طرح بیان کیا گیا ہو کہ ہر شعر کا مطلب دوسرے شعر پر منحصر ہو۔ کتا غزل کی حیت میں کہا جاتا ہے۔ کتا غزل کی حیت میں کہا جاتا ہے۔ اس میں مطلع نہیں ہوتا ہے، یعنی جس طرح غزل میں مطلع ہوتا ہے اس طرح کتا میں مطلع نہیں ہوتا ہے، لیکن قافیے کی پابندی ضروری ہے۔ کتا الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ غزل کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر شعراء نے 4 مصروں پر مشتمل کتا لکھے ہیں۔ کتا میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ کتا میں موضوع کی کوئی قید نہیں، یہ کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر شاعرانہ کمال کے ساتھ اس میں کوئی گہرا یا بلند خیال پیش کیا جائے تو بقول اختر انصاری یہ ایک سمٹی ہوئی نظم ہے، یہ ایک سمٹی ہوئی نظم ہے۔ کتا کو پہلے الگ سے صنف سخن کی حیثیت سے نہیں برتا گیا، یعنی کتا پہلے الگ سے صنف سخن نہیں تھی، لیکن جب حالی، غالب، اکبر اور اقبال نے تواتر کے ساتھ کتا لکھے تو اس سے ایک الگ صنف سخن کا درجہ حاصل ہوا۔ اردو میں حالی، شبلی، اکبر، اقبال، غالب، جوش، احسان دانش، فیض، اختر انصاری وغیرہ نے کتات لکھے ہیں، اور آج بھی کتا لکھنے کا رجحان عام ہے، اور بہت سے شعراء تو اپنے خیالات کا اظہار کتا کے ذریعے ہی کر رہے ہیں۔ اور آخر پر نمونے کے طور پر یہ کتا سوائے بے ایمانی کے عہد نو کا طور کیا ہے، سوائے بے ایمانی کے عہد نو کا طور کیا ہے، بکے انسانیت بے دام ایسا دور کیا ہے، کسی کو ہضم ہوتی ہی نہیں ہے بات سچی، کسی کو ہضم ہوتی ہی نہیں ہے بات سچی، صداقت اب نہیں ہے زہر تو پھر اور کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تھی کتا صنف سخن کے بارے میں۔ شکریہ۔